السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 67ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الواقعہ مکیہ، وجہ تسمیہ: اس سورہ کی پہلی آیت میں قیامت کو واقع ہونے والی چیز قرار دیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الواقعہ رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون: اثبات توحید، کفار و مشرکین کے شکوک و شبہات کا ازالہ، کائنات میں پھیلی بے شمار مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت، عظمت قرآن کا بیان، عقید آخرت کی صداقت کا اعلان اور برود قیامت لوگوں کے 3 گروہوں میں تقسیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ پھر جنت کی پربہار نعمتوں کی ایک جھلک اور عذاب جہنم کا ہلکا سا اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 96 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے کہ قیامت واقع ہونے کی خبر کذب سے پاک، جھوٹ سے صاف، مبنی بر صداقت ہے۔ قیامت زیر و زبر کر دینے والی ہوگی۔ اس دن کچھ لوگوں کا مقام بلند و بالا ہوگا اور کچھ لوگ پستی کے عمیق غار میں گر پڑیں گے۔ روئے زمین پر زبردست زلزلہ اور بھونچال برپا ہوگا، یہاں تک کہ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ آیت نمبر 7 سے 10 میں برود قیامت نسل انسانی کے 3 گروہوں میں منقسم ہونے کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کے ناموں کی وضاحت ہے: اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، السابقون الاولون، ایمان میں سبقت اور پہل کرنے والے۔ آیت نمبر 11 سے 26 میں السابقون الاولون یعنی مقرب بندوں پر نوازشات الہی کا تذکرہ ہے۔ قرون اولیٰ، اگلوں میں خوش نصیب بڑی تعداد میں ہوں گے، جبکہ قرون اخریٰ، پچھلوں میں قلیل تعداد میں ہوں گے اچھے لوگ۔ ایسے لوگ ہیرے جواہرات سے مرصع مزین تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، چھلکتے جام، من پسند میوے جات، مرغوب پرندوں کے گوشت، اور ایسے غلام ان کے سامنے گردش کر رہے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ محفوظ موتی جیسی حسین و جمیل حور عین بھی موجود ہوں گی۔ یہ ساری نوازشیں انسان کو اس کے اعمال صالحہ کے بدلے حاصل ہوں گی۔ مکمل پرسکون ماحول میں زندگی بسر کریں گے، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، بدامنی کا کوئی خطرہ و خوف نہ ہوگا۔ آیت نمبر 27 سے 40 میں اصحاب الیمین کا تذکرہ ہے اور ان پر ہونے والی نوازشات الہی کا ذکر ہے کہ اصحاب الیمین میں قرون اولیٰ کے افراد بکثرت ہوں گے، قرون اخریٰ کے افراد بھی بکثرت ہوں گے۔ یہ خوش نصیب لوگ انعامات ربانی سے سرشار ہوں گے۔ بے خار درخت، تہ بتہ کیلے، پھیلے ہوئے سائے، رواں چشمے، بکثرت پھل فروٹ اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں ہوں گے۔ اونچے اونچے بستروں پر پیاری پیاری ہم عمر باکرہ بیویوں کے ساتھ آرام فرما ہوں گے۔ آیت نمبر 41 سے 56 میں اصحاب الشمال کا تذکرہ ہے، جن کے حصے میں لو کی لپٹ، کھولتا ہوا پانی، دھواں دار سایہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں بڑے خوشحال، بڑے بڑے گناہوں پر
کرتے تھے اصرار، اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا کرتے تھے انکار، اس لیے ہوں گے یہ داخل نار۔ حالانکہ سبوں کے اٹھائے جانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر ان اصحاب الشمال کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے، کھانے کے لیے کانٹے دار زقوم درخت، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی بطور ضیافت پیش کی جائیں گے، جن سے نہ ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی پیاس بجھے گی۔ آیت نمبر 47 سے 74 میں انسان کو اپنی تخلیق کے ابتدائی مراحل پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ تم خود سے پیدا نہیں ہو گئے ہو، بلکہ تمہاری تخلیق کی گئی ہے۔ تم سبوں کا خالق اللہ ہی ہے، پھر اسی اللہ کے اختیار میں تمہاری موت ہے۔ وہ تمہاری تبدیلی کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور انسانی شکل کے علاوہ کسی دوسری صورت میں تمہاری حیثیت کو بدل بھی سکتا ہے، تمہاری صورت مسخ کر سکتا ہے۔ ذرا کھیتی پہ تو غور کرو، بظاہر کاشتکاری تمہارا عمل معلوم ہوتا ہے، مگر در حقیقت غلہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، پھر اس کو چورا چورا کر کے تمہیں محروم بھی کر سکتا ہے، اور تم زبان حال اور زبان قال سے محرومی کا شکوہ کرتے پھرو گے۔ ذرا پانی پر غور تو کرو، بادل سے اسے کون برساتا ہے؟ تم یا ہم؟ اگر ہماری مشیت ہو تو ہم پانی کو کھارا بنا دیں، پھر تم تو حرج میں پڑ جاؤ گے۔ لہذا اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ ذرا آگ کی حقیقت بھی تو معلوم کرو، اس کا درخت تم نے اگایا یا اللہ نے؟ سبز لکڑی سے آگ کا نکالنا اللہ کا کرشمہ قدرت ہے، جس میں لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے اور مسافروں کے لیے ذریعہ راحت و رہنمائی ہے۔ بس ان تمام نوازشات پر اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرو اور مالک حقیقی کی نعمتوں کی قدر و منزلت کو پہچانو۔ آیت نمبر 75 سے 96 تک میں ستاروں کے مقامات غروب کی زبردست قسم کھا کر عظمت قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ثبت و تحریر شدہ ہے، جسے پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے نازل ہو کر تمہارے پاس موجود ہے۔ فرشتے اس کی عظمت کا یقین کرتے ہیں، اور تم اس سے بے اتنائی برتتے ہو، تم اس سے بے اتنائی اور بے رخی برتتے ہو، اور اس کی تکذیب کو اپنا شیوا بنا بیٹھے ہو۔ تو سن لو، روحانی حیات بخش کتاب قرآن ہے۔ اب اگر حیات جاویدانی سے محروم ہو تو اپنی موت کا نقشہ اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر لو۔ جب ایک شخص جاکنی کے عالم سے دوچار ہوتا ہے، اپنی جان کو نکلتے دیکھتا ہے، اللہ وہاں اپنی قوت گرفت کے ساتھ اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اگرچہ وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اگر تمہیں صلاحیت ہے تو ذرا جان کو واپس تو لے لو۔ تم ایسا کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ طاقت و قدرت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر مرنے والا مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے راحت و سکون، خوشبو اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین ہے تو اس کے لیے سلامتی مقدر ہے، اور اگر وہ اللہ رسول کی تکذیب کرنے والا گمراہ ہے تو اس کے لیے نار جہنم ہے، جہاں کھولتا ہوا پانی برائے ضیافت ہوگا۔ یہ ساری باتیں قطعی اور مبنی بر حقیقت ہے۔ بس اپنے صاحب عظمت رب عظیم کے نام کی تسبیح سنجی میں مشغول ہو جاؤ، اور اس کی نعمتوں کی قدردانی سے اجتناب کرو۔ سورۃ الواقعہ میں جنت کا بھی نظارہ پیش کیا گیا، جہنم کی جھلکی ہی بتلائی گئی، اور انسان کو انکار اور اللہ کی نعمتوں کا احسان ماننے کا پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ انکار نعمت کے نتیجے میں جہنم ہے، اور اللہ کی نعمت کا اقرار اور شکر گزاری کے جذبہ سے سرشار ہونے کے نتیجے میں انسان کو جنت ملے گی، جہاں من پسند چیزیں ملے گی۔ جہنم جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، جنت جہاں آرام ہی آرام ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو
اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے اور ہدایت قبول کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اللہ کا مقرب بندہ بننے کی تلقین کی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔